ہیں. You were reluctant initially, I suppose, اور اس کے بعد پھر دو طبقوں نے میری مدد کی. ایک تو اسکول کے بچے تھے اور دوسرے اوورسیز پاکستان سے. ان کا بھی بہت بڑا ہاتھ تھا. لیکن میں ایروگنٹ نہیں تھا, میں شائع تھا, انٹروورٹڈ تھا. بچوں سے میں ایزی نہیں تھا. کئی ہوتے ہیں ایڈلٹس جو بچوں سے ایزی نہیں ہوتے. تھینک یو فار کریکٹنگ می. ہم مطلب یہی سمجھتے تھے کہ بھائی اچھا جی. ایروگنس تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک کسی بھی انسان میں سب سے بری کوالٹی ہوتی ہے. تو میں بچوں سے ان ایزی تھا. کئی ہوتے ہیں ایڈلٹس جو بچوں سے, جب بچے میرے اپنے ہو گئے تو اس کے بعد میں ایزی ہو گیا. لیکن جب تک میرے بچے نہیں تھے میرے سے بڑا آکورڈ لگتا تھا. اور ہوتا کیا تھا کہ کیونکہ میں کرکٹر تھا تو سارے بچے مل رہے, ہر روز بچے آئے ہوتے تھے کبھی گھروں کے باہر, تو مجھے بڑا آکورڈ لگتا تھا. تو جو اسکول کے بچے تھے, یہ میری بہن نے, چھوٹی بہن نے کہا کہ یہ جو بچے آتے تھے اسکول میں جا کے, کیونکہ پیسے نہیں اکٹھے ہو رہے تھے اتنا زیادہ, اب تھوڑے سے لوگوں کو بار بار جا کے تو لوگ تو چھپتے تھے. تو پھر میں نے ایک اسکول کے بچوں سے کیمپین کی جو کہ میرے خیال میں پاکستان کی تاریخ کی بیسٹ مارکیٹنگ کیمپین تھی. میں اوپر سے خیبر سے لے کے نیچے کراچی تک کوئی شاید اسکول میں نے چھوڑا ہو. اسکولوں میں گیا, بچوں کو میں ٹکٹ دیتا تھا کہ یہ آپ نے بانٹنے ہیں. ہاسپٹل نہیں ہے پاکستان میں, ہمیں ضرورت ہے. غریب کو کینسر ہو جائے تو وہ اس کے پاس جانے کی کوئی جگہ نہیں, علاج بہت مہنگا ہے. اب بچوں کو نا وہ بلیک اینڈ وائٹ میں دیکھتے ہیں. جب آپ ان کو کنونس کرتے ہیں نا کہ ہمیں ضرورت ہے ہاسپٹل کی, اور غریب کیا کرے گا, تو ان کے اندر نیچرلی ایک اللہ نے پیدا کی ہوئی ہوتی ہے کہ اچھے برے کی تمیز. بعد میں جا کے انسان ڈائلیوٹ ہو جاتا ہے, کمپرومائز. بچپن میں نا وہ بچے بڑے سیدھے دیکھتے ہیں بلیک اور وائٹ میں. تو وہ پھر ایسی انہوں نے کیمپین کی. تو ان کو میں کہا کہ جو اتنے زیادہ پیسے اکٹھے کرے گا اس کو میں کرکٹ بیٹ اپنے دوں گا یا کھانا. تو وہ انہوں نے ایک انقلاب لے آئے. ماں باپ کو ساری جگہ پھیل گئی بات. اور کیا وہ ایسی مارکیٹنگ کیمپین تھی کہ بچوں نے ماں باپ کی زندگی مشکل کر دی, اپنے رشتہ داروں کی وہ ٹکٹ اکٹھے کرنے میں. اچھا پھر اسی کے بعد آپ نے کیا عام لوگوں کے ساتھ, عام پاکستانیوں کے ساتھ جا کے, نچلے طبقے کے لوگوں کے ساتھ. انہوں نے بہت آپ کا ساتھ دیا اس پوری کیمپین میں. آپ چھوٹے چھوٹے شہروں میں گئے, گاؤں میں گئے. جی عامر, میں نے ایک اور چیز ریئلائز کی. میں جو خیر یہ لرننگ پروسیس ہوتا ہے نا, زندگی ایک مسلسل آپ کو تجربے اور ایک ایکسپیرینس اور ایک سیکھتا ہے انسان بار بار. تو میں سمجھتا تھا کہ جو پیسے والے لوگ ہیں ان کے پاس جاؤں گا. ان کو میں جانتا بھی تھا, لاہور میں تھوڑے سے تھے, یعنی بڑے بڑے جو سیٹ تھے. تو میں سمجھتا میں جاؤں گا, وہ مجھے پیسے دے دیں گے, بن جائے گا ہاسپٹل. تو میں نے آہستہ آہستہ ریئلائز کیا کہ آپ کا بینک میں کتنا پیسہ ہے اور آپ میں امیری کتنی ہے اس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے. آپ میں بینک میں کتنا بھی پیسہ ہوگا لیکن آپ پیسہ خرچ کرنے کی آپ میں ہوگی نہیں, سکت ہی نہیں ہوگی. اور میں یہ دیکھتا تھا کہ میں جب یہ پیسے اکٹھے کرتا تھا تو عام لوگ, یعنی ایک ٹیکسی ڈرائیور مجھے کہیں لے کے جا رہا ہے یا کہیں کوئی ڈرائیور مجھے کہیں لے کے جا رہا ہے, وہ بھی اپنی جیب سے پیسے دے دیتے ہیں کہ جی ہاسپٹل کے لیے. ان کا کنٹریبیوشن زیادہ بڑا ہے کیونکہ ان کے پاس پیسے کم ہیں. پرسنٹیج کی وجہ سے کنٹریبیوشن بڑا ہے. لیکن میں نے ریئلائز کیا کہ یہ جو عام لوگ ہیں یہ حصہ لینا چاہتے ہیں اس میں, کیونکہ یہ تحریک چلا رہا تھا نا میں. تو پھر میں پبلک میں نکل گیا. تو وہ میرے لیے بہت ایک بڑا لرننگ ایکسپیرینس تجربہ تھا کہ عام لوگ, چھابڑی والے, چھوٹی دکاندار والے, جتنا انہوں نے پھر کنٹریبیوٹ کیا. مثال